بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، شمر بن ذی الجوشن تابعین اور قبیلہ حوازن کی رؤوسہ میں سے تھا۔ شروع میں اصحاب امیر المؤمنین میں شامل تھا، لیکن بعد میں امام اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرہ میں شامل ہوا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں بدنام عورتوں میں سے تھی۔ واقعہ کربلا میں اس کا کردار نمایاں رہا، جیسے مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب فراہم کرنا، روز عاشوراء جنگ کی آگ بھڑکانا، عمر سعد کے میسرے کا امیر ہونا، امام حسین کو شہید کرنا، خیام پر حملہ کرنا، امام سجاد کو شہید کرنے کی کوشش کرنا۔ زیارت عاشوراء میں شمر کا تذکرہ لعن و نفرین کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے مختار سقفی کے مقابلے میں شکست ہوئی، اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ ناظرین گرامی، شمر بن ذی الجوشن کی کنیت ابو سابغہ تھی، تابعین میں سے تھا اور قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر بن صعصعہ کی رؤوسہ میں شمار ہوتا تھا اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ اسی بنا پر اس کا تذکرہ عامری، زبابی اور کلابی جیسے انساب کے ساتھ ہوا ہے۔ لغت کی کتابوں میں اس کا نام شمر آیا ہے، لیکن عام لوگوں کے ہاں شمر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بظاہر شمر ایک عبرانی لفظ ہے جس کی جڑ شامر بمعنی سامر ہے۔ شمر کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ شمر کے باپ کا نام شرحبیل بن آور بن عمرو تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ پہلا عرب تھا جس نے زرہ پہنی اور یہ زرہ ایران کے بادشاہ نے اسے دی تھی۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اس کا سینہ چونکہ آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو ذو الجوشن کہا جاتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ تھا۔ ذو الجوشن نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وقعت نہ دی، لیکن فتح مکہ میں مسلمان مشرکین پر فتح بند ہوئے تو اس نے اسلام قبول کیا۔ شمر کی ماں کا تذکرہ پلیدی کے وصف کے ساتھ ہوا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت گناہ کا ارتکاب کر گئی اور شمر اسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ امام حسین نے بھی واقعہ کربلا کے دوران شمر کو بکری چرانے والی عورت کا بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ شمر بن ذو الجوشن ابتدا میں امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے جنگ صفین میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا اور شامی فوج کے ادھم بن محرز باہلی کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہوا، لیکن بعد ازاں اس نے امام علی سے روگردانی کی اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ سن 51 ہجری قمری میں صحابی رسول حجر بن عدی کی گرفتاری کے وقت شمر ان افراد میں سے تھا جنہوں نے زیاد بن ابیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی کہ حجر مرتد ہو چکے ہیں اور انہوں نے شہر کے امن و امان کو غارت کیا ہے۔ وہ کربلا میں بھی امام حسین کے قاتلین اور آپ کی شہادت کے عاملین اور مسببین میں سے تھا۔ مسلم بن عقیل نے سن 61 ہجری قمری میں کوفہ میں قیام کیا تو شمر ان افراد میں سے تھا جسے کوفہ میں یزید بن معاویہ کے والی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مسلم کے حامیوں کو منتشر کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر مسلم پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور عوام کو سپاہ شام سے خوفزدہ کیا۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو لشکر کوفہ کا امیر عمر بن سعد جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پرامن راہ حل کی در پہ تھا، لیکن شمر نے ابن زیاد کو، جو بظاہر عمر بن سعد کے روش کا حامی نظر آ رہا تھا، جنگ کی ترغیب دلائی۔ محرم سن 61 ہجری قمری کی 9 تاریخ کی شام کو شمر 4000 افراد کا لشکر اور عمر بن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ ابن سعد نے خط رکھ کر شمر سے کہا، تو نے اس کام کو تباہ کیا جس میں خیر و صلاح کی امید تھی۔ اس کے باوجود عمر سعد نے ابن زیاد کا یہ حکم مان لیا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرے، اور شمر اس کے سپاہ کا امیر بن گیا۔ شمر حضرت عباس بن علی اور ان کے 3 بھائیوں کی والدہ ماجدہ ام المومنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے قبائلی ریت اور جاہلی رشتوں کو زندہ کرنے کے لیے روز تعصوہ بوقت عصر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو بھانجوں کے عنوان سے بلایا تاکہ ان کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کرے، لیکن انہوں نے اس کی درخواست مسترد کر دی اور امام حسین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا۔
روز عاشورہ صبح کے وقت شمر نے ابن سعد کے سپاہ کے میسرے کی امارت سنبھالی، اور جب اس کو خیام حسینی کے اطراف میں خندق اور جلتی ہوئی لکڑیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے گستاخانہ لب و لہجے کے ساتھ امام کے ساتھ گفتگو کی۔ امام حسین نے سپاہ کوفہ کو تذکر اور تنبیہ دلانے کے لیے خطبہ پڑھا اور اس کے ضمن میں اپنے خاندان کے تابندہ ماضی کی طرف اشارہ کیا اور اہل بیت کی مدت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اپنے کلام کا آغاز کیا تو شمر نے آپ کی بات کاٹ دی، تاہم حبیب بن مظاہر نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایک دفعہ جب امام حسین کے گران قدر صحابی زبیر بن کین نے کوفیوں کو نصیحت کرنے کا آغاز کیا اور انہیں امام حسین کی مدد و نصرت کی دعوت دی تو شمر نے ان کی طرف تیر پھینکا اور ان کی توہین کی۔ عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے تو شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ ان کی زوجہ کو جو اپنے خاوند کے بالین پر بیٹھی تھی نیزہ مار کر شہید کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین کے بہادر صحابی نافع بن ہلال جمری نے شدید جنگ لڑی اور ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تو شمر نے انہیں اسیر کر کے شہید کیا۔ امام حسین کے بہت سے اصحاب کی شہادت کے بعد دشمن خیام کی طرف حملہ کیا۔ شمر نے امام حسین کے خیمے کو نیزہ مارا اور چلا کر کہا، آگ لے کر آؤ تاکہ میں اس خیمے کو اس کے اندر موجود افراد کے ساتھ جلا دوں۔ امام حسین نے اس پر لعن و نفرین کر دی اور حتیٰ کہ شمر کے دوست شبس بن ربیع نے بھی اس پر لعنت ملامت کی۔ ایک بار عصر عاشورہ امام حسین کی شہادت سے قبل شمر نے خیام اور ان میں موجود مال و اسباب لوٹنے کی غرض سے امام حسین کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام حسین نے اسے خبردار کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ شمر حضرت امام حسین کا قاتل بھی تھا۔ کربلا میں شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام حسین کے جسم مبارک کو نشانہ بنائیں، اور بعد ازاں سب نے اس حکم پر امام حسین پر حملہ کیا، اور سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام حسین کے جسم پر وار کیے۔ امام حسین کے قاتل اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنے والے شخص کے بارے میں روایت مختلف ہیں، جن میں سے بعض روایات کا اشارہ شمر کی طرف ہے۔ واقدی کا کہنا ہے کہ شمر نے امام حسین کو قتل کیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے آپ کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ شمر آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک کفا یعنی پشت گردن سے جدا کیا۔ امام حسین کی شہادت اور خیموں کے لوٹے جانے اور جلائے جانے کے بعد شمر نے امام سجاد کو، جو کہ بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اس کو باز رکھا۔ شمر ان مہم جو افراد میں سے تھا جو واقعات و حوادث میں اپنے ذاتی مفاد کے در پہ ہوتا تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی عمل سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ وہ ابرس یعنی برس زدہ اور کریا المنظر شخص تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے روز شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ و سفید کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ زیارت عاشورہ میں شمر کا تذکرہ لعن و نفرین کے ساتھ آیا ہے۔ ناظرین گرامی، 11 محرم سن 61 ہجری کو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ 72 شہدائے کربلا کے سر جدا کیے جائیں اور شمر اور کئی دیگر افراد انہی کوفہ میں یزید بن معاویہ کی والی ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ جن قبائل نے کربلا کی جنگ میں شرکت کی تھی، انہوں نے ابن زیاد کی قربت حاصل کرنے کے لیے شہداء کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ شمر کی سرکردگی میں قبیلہ حوازن 20 سر اور سید بن طاؤس کے بقول 12 سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ کہا گیا ہے کہ شمر شہداء کے سروں کے حامل افراد کو عمر بن سعد کے آگے آگے حرکت دیتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یزید بن معاویہ کا حکم پا کر اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے سپرد کر کے شام روانہ کیا۔ شمر نے دربار یزید میں امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کے بارے میں توہین آمیز الفاظ ادا کیے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مدینہ واپسی کے بعد شمر کی سرکاری ذمہ داری بھی ختم ہوئی اور وہ کوفہ واپس آیا۔ مروی ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا اور اللہ سے مغفرت کی التجا کرتا تھا اور قتل امام حسین میں شرکت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اس نے امیروں کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، مختار سقفی نے سن 66 ہجری قمری میں قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ کے محلے جبانت الصبی میں ہونے والی جنگ میں شکست دی اور شمر کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔
مختار ثقفی نے کچھ افراد کو اپنے غلام کے ہمراہ اس کو تعاقب میں روانہ کیا۔ شمر نے مختار کے غلام کو قتل کیا اور ساتیدما نامی گاؤں کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں سے کلتانیہ نامی گاؤں کی طرف چلا گیا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھجوایا جو مختار کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن مختار کے کچھ سپاہیوں نے شمر کو گھیر لیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے شمر کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے مختار کے لیے کوفہ بھجوایا اور اس کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ مختار نے بھی شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوایا۔